بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج آپ کے سامنے زکوٰۃ کے اہم مسائل فقہ حنفی کے مطابق بتلایا جا رہا ہے۔ اسلام کے ارکان 5 چیزوں پر ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے، نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنا کفر تک پہنچانے والا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں ذکر فرماتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ۔ اس میں یہ بتلایا گیا اللہ نے جو مال تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور وہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ پورا مال کا مطالبہ نہیں ہے، بس 40واں حصے کا مطالبہ ہے، اور وہ بھی نصاب پر ہے۔ زکوٰۃ آزاد پر ہے، غلام کے پاس مال ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مسلمان پر زکوٰۃ ہے، سمجھدار پر ہے، دیوانہ کے پاس مال ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بالغ پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، بالغ یا بالغہ پر ہے۔ چھوٹے بچے ہی ان کے پاس مال ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا مسلمان بالغ پر زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کس مال پر فرض ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے بہت سے اقسام ہیں۔ مثلا جانوروں پر زکوٰۃ آتا ہے، اونٹ کا ایک نصاب ہے، گائے بھینس کا ایک نصاب ہے، بکریوں کا نصاب ہے۔ اسی طرح کھیتی باڑی کرنے والے ہیں تو جب کاٹی جائے گی تو اس پر عشر دیا جائے گا۔ چونکہ یہ مسائل بہت کم لوگوں کو پیش آتے ہیں، وہ انفرادی طور پر معلوم کر لیں۔ عمومی طور پر 4 قسم کے مال پر زکوٰۃ آتا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 روپیہ پیسہ، نمبر 4 مال تجارت۔ اس کے علاوہ دوسری چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونے کے لیے نصاب 7.5 تولہ یعنی 80% گرام سونا پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، اور چاندی کے لیے 52.5 تولہ یعنی 612 گرام پر ہے۔ کچھ ملی گرام بھی ہے، اسے چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ 612 گرام چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ روپیہ پیسہ میں 2 نصاب میں سے کسی نصاب کو پہنچ جائیں تو ان پر زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت میں بھی یہی ہے۔ ایک اصول ہے انفال للفقراء کے تحت میں، سونا چاندی میں جس پر زکوٰۃ جلد واجب ہو اس کو واجب کیا جائے گا۔ اب چونکہ سونے کا نصاب رقم کے اعتبار سے بہت بڑھ جاتا ہے، چاندی کا نصاب بہت کم ہے، فتویٰ چاندی پر ہے، یعنی کسی کے پاس سونا چاندی ہے تو چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سونا چاندی مال تجارت روپیہ پیسہ ہے تب بھی چاندی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ 1 گرام چاندی آج کل 40 پر 3 روپیہ ہے، اس اعتبار سے 612 گرام چاندی 20 پر 6000 26,000 روپے کا ہوتا ہے۔ اب معلوم ہوا کسی مرد یا عورت کے پاس 26,000 روپیہ ہو یا پیسہ کچھ ہو اور کچھ سونا چاندی ہو اور کچھ مال تجارت ہو، ان سب کو بھی ملا کر 26,000 روپیہ آ جائیں، شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے۔ دنیا دار تو لکھ پتی کروڑ پتی کو مالدار کہیں گے، شریعت کہتی ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد قرض سے بچ کر 26,000 روپیہ ہو، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، سونے کی شکل میں ہو یا یہ تمام ملا کر ہو، شریعت میں مالدار ہے۔ ہماری عورتیں سونا استعمال کرتی ہے، سونے کے ساتھ لازمی طور پر چاندی بھی عموماً استعمال کرتی ہے۔ پٹی، چلا یا چاندی نہ ہو، روپیہ پیسہ تو کچھ نہ کچھ زائد رہتا ہی ہے، اس اعتبار سے سونے میں بھی چاندی کا نصاب چلے گا۔ یعنی اگر
26,000 روپیہ کا سونا ہو، اگرچہ کہ وہ سونے کے نصاب کو نہ پہنچے، لیکن ساتھ میں چاندی یا روپیہ پیسہ ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گا۔ زکوٰۃ واجب ہو کر زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث کے اندر سخت وعید آئی ہے، خود قرآن پاک کے اندر بھی عذاب شدید، سخت عذاب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جو لوگ سونا یا چاندی رکھتے ہیں اور اس کا زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، قیامت میں آگ میں اس سونے چاندی کو تپا کر داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے، یہ تمہارا مال ہے، اور وہ کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ جن زیورات کا زکوٰۃ نہیں دیں گے وہ سام کی شکل میں ان عورتوں کے گلے میں آ جائے گا، وہ دھستا رہے گا۔ تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، لازم ہے، نہ دیں گے تو بہت بڑے گنہگار ہوں گے۔ تو آسانی کے لیے جان لیں، 26,000 روپیہ کا سونا، چاندی، روپیہ پیسہ یا مال تجارت ہو، ان لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ واجب ہو کر نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح سال کا گزرنا ہے۔ سال گزرنے سے مراد ہر مال پر گزرنا نہیں، پہلی مرتبہ ایک مرتبہ مالدار ہونے کے لیے سال گزرنا ہے۔ جب ایک مرتبہ مالدار ہو گئے تو ہمیشہ زکوٰۃ دیتے رہنا ہے جب تک مالدار رہیں گے۔ ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں۔ اس کے لیے سمجھے قمری اعتبار ہے، چاند کے اعتبار سے زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر کوئی جنوری فروری کے اعتبار سے، انگریزی مہینے کے اعتبار سے زکوٰۃ دیں گے تو ہر 30 سال میں ایک سال کا زکوٰۃ رہ جائے گا، کیونکہ چاند 29 اور 30 کا ہوتا ہے، انگریزی تاریخ 30 اور 31 کا ہوتا ہے، اس لیے چاند کے اعتبار سے زکوٰۃ دیا جائے گا۔ ہمارا جو بھی تاریخ ہے، ہم ایک تاریخ، اگر مثلاً عورت کے پاس شادی کی وجہ سے زیور آیا تو شادی کی تاریخ کو یاد رکھیں، یا جب مالدار ہوئے اس تاریخ کو یاد رکھیں۔ عربی اعتبار سے مثلاً مان لو یہ ایک محرم ہے، آدمی کے پاس مال آیا، پھر دوسرا محرم ایک پر آ جائیں، جتنا مال ہے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دینا ہے۔ درمیان میں مال کم ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، آدمی مالدار ہو گیا، اس مثلاً یہ ایک محرم ہے، ذی الحجہ میں اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا، محرم میں 12 لاکھ روپیہ آ گیا، یعنی ذی الحجہ کے آخر میں 12 لاکھ روپیہ آ گیا، اور محرم ایک میں 12 لاکھ روپیہ ہے تو 12 لاکھ کا زکوٰۃ دینا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ 2 لاکھ روپیہ آ کر ابھی ایک مہینہ ہی ہوا ہے، اتنا ہی ہوا ہے، نہیں۔ زکوٰۃ کی جو ہماری تاریخ ہے، اس تاریخ میں جتنا مال ہے وہ تمام مال کا ہم زکوٰۃ دیں گے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی تاریخ سے 1 2 3 پہلے ہمارا مال اللہ نہ کرے کم ہو گیا، چوری ہو گیا یا نقصان ہو گیا، مثلاً کسی عورت کے پاس 10 لاکھ کا زیور تھا یا آدمی کے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا، زکوٰۃ دینے کی تاریخ مثلاً 1 محرم ہے، 1 محرم سے پہلے ذی الحجہ کی آخر تاریخ میں 5 لاکھ روپیہ چوری ہو گیا یا خرچ ہو گیا، تو اب زکوٰۃ 1 محرم میں صرف 5 لاکھ کا دیں گے، یعنی جتنا اس تاریخ میں ہوگا اس کا حساب لگایا جائے گا۔ یعنی درمیان میں جو مال بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، اس کا اعتبار نہیں کریں گے، ورنہ بہت مسئلہ پیچیدہ ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کے لیے پہلے مستورات کے لیے مسائل بتلا دیا جاتا ہے۔ مستورات کے پاس زیور جو ہوتے ہیں اس پر زکوٰۃ عموماً عورتوں کے پاس اتنے زیور ہوتے ہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ 26,000 روپے کے اعتبار سے، آج کل کے اعتبار سے 612 گرام 26,000 روپیہ پڑتا ہے، یہ ایک سورن پر ہی زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، چونکہ ساتھ میں چاندی ہوتا ہے، ضرورت سے زائد پیسے بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسی کوئی عورت ہے اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے بالکل اور روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تب آ کر 52.5 تولہ دیکھا جائے گا، ورنہ چاندی کا نصاب ہی چلے گا۔ عورت ہر سال اپنا زکوٰۃ نکالے گی، جو بھی اس کا تاریخ ہے، آسانی کے لیے محرم بتایا گیا، جو اس کا عربی تاریخ ہے اس تاریخ میں، عموماً رمضان میں زکوٰۃ نکالا جاتا ہے، کوئی ایک تاریخ متعین کر لیں، اب اس تاریخ میں دیکھیں میرے پاس کتنا مال ہے، مثلاً 10 لاکھ روپیہ کا مال ہے، اس کا 40واں حصہ جتنا آتا ہے اتنا زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ کتنا دینا ہے آسانی کے لیے سن لیں، 40 روپیہ میں 1 روپیہ،
80 रुपया में 2 रुपया, 100 रुपया में 2.5 रुपया, 100 रुपया में 2.5 रुपया, 1000 रुपया में 25 रुपया, 10,000 में 250 रुपया, 1 लाख रुपए का जेवर है तो 2,500 रुपया, 2 लाख का जेवर है तो 5,000 रुपया, 3 लाख का जेवर है 7,500 रुपया, 4 लाख का जेवर है तो 10,000 रुपया। इस एतबार से हमारे जेवर को रकम में बदल लें और उसका हिसाब लगाकर 40वां हिस्सा ज़कात दे दें। औरत उमूमन कर्जदार नहीं होती। बाज़ लोग मसला पूछते हैं, हजरत मेरे पास 2 लाख रुपए का जेवर है, 50,000 रुपया कर्ज है, कितना ज़कात देना है? देखो 2 लाख रुपए का मुकम्मल ज़कात देना है। औरत अगर कर्जदार है, औरत खुद कर्ज ली है, 2 लाख रुपए का जेवर है, 50,000 रुपया कर्ज है, तो 50,000 रुपया कर्ज निकाल कर 1.5 लाख पर ज़कात दिया जाएगा। लेकिन उमूमन लोग ये पूछते हैं, शोहर का कर्ज होता है, जेवर बीवी का होता है, तो इस कर्ज को बीवी के जेवर में नहीं निकाला जाएगा। जिस तरह मेरी नमाज मैं ही पढ़ूंगा, मेरा रोज़ा मैं ही रखूंगा, मेरा ज़कात मैं ही दूंगा, औरत अपनी नमाज पढ़ेगी, अपना रोज़ा रखेगी, अपना ज़कात देगी, हर एक का मसला अलग अलग है। अब सवाल ज़कात कौन देना है? औरत का माल है, औरत खुद ज़कात देना है। अगर वो ज़कात नहीं देगी गुनाह उसी को होगा। अगर शोहर ना देता है तो अपने जेवर में से बेचकर ज़कात देगी। अगर लेकिन उमूमन शोहर दे देते हैं, एहसान होता है, लेकिन शोहर बीवी की इजाज़त से दे दे या बीवी इजाज़त दे दे मेरे तरफ से तुम ज़कात दे दो, ज़कात दे देगा तो ज़कात हो जाएगा, वरना जिम्मेदार औरत होगी, जिसका माल है वही जिम्मेदार ही, वही देना पड़ेगा। अब मर्द हजरात ताजिर वगैरह होते हैं या वो ज़कात किस तरह देंगे? उनके पास अगर जेवर है तो उसको देखा जाएगा कितना जेवर है, रुपया पैसा है वो देखा जाएगा, और कर्ज कहीं हम दिए हैं, हमें आने वाला है, उन कर्जों को जमा किया जाएगा, चाहे कैश इन हैंड हो, कैश इन बैंक हो, या कर्ज हमें कोई देने वाला हो, उन तमाम को जमा कर दिया जाएगा। हमारा जो कर्ज जाना है उसको निकाल दिया जाएगा। मसलन हम किसी को कर्ज देना है, मान लो सोना चांदी या पैसा मिलाकर, माले तिजारत मिलाकर 10 लाख रुपया आया एक आदमी का, और 2 लाख रुपए वो कर्ज देना है, तो 2 लाख रुपए कर्ज का निकाल देंगे तो 8 लाख रुपए पर ज़कात देगा। यानी 1 लाख को 2,500 रुपए के हिसाब से 8 लाख का ज़कात देगा। देखो ज़कात सोना चांदी रुपया पैसा माले तिजारत में है। इसके अलावा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मसलन आदमी इस्तेमाल के लिए बाइक रखा है, कार रखा है, साइकिल है, या घर में शोकस में सामान है, और इसी तरह ज़मीनें हैं, और इसी तरह कई घर बनकर छोड़ा है, उन तमाम चीज़ों पर ज़कात नहीं है। मट्टी पर, हीरा पर, इन चीज़ों पर ज़कात नहीं है। हाँ, किराए के घर बनकर छोड़ा है, उसका किराया आता है, किराया आया खा लिया तो कोई मसला नहीं। अगर किराया जमता है तो माल के एतबार से ज़कात निकाला जाएगा, घरों पर ज़कात नहीं। हाँ, जो घर फरोख्त के लिए रखा है, यानी तिजारत के एतबार से घर हो, ज़मीन हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे ईंट का व्यापार करे, मट्टी का व्यापार करे, माले तिजारत पर ज़कात आएगा। और भी बहुत से बारीक बारीक मसाइल हैं, उलमाए कराम से मालूम कर लें। अब ज़कात किसको देना है? ज़कात किसको देना है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन। अल्लाह ताला 8 किस्म के लोगों का तज़किरा करता है। उससे आसान ये है किस किस को नहीं देना है, अगर वो हम मालूम कर लेंगे, ज़कात किसे देना है मालूम हो जाएगा। ज़कात देने वाला मर्द या औरत, जो भी जिसका भी ज़कात है, वो ज़कात देने वाले अपने उसूल को ज़कात नहीं देंगे। मसलन कोई आदमी ज़कात देता है, उसके उसूल को नहीं, माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, परनाना परनानी, परदादा परदादी, जिनसे दुनिया में आए हैं, उनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। फुरू जो हमसे निकलते हैं, उनको ज़कात देना जायज़ नहीं। कौन है वो? बेटा बेटी, नवासा नवासी, पोतरा पोतरी, इस तरह नीचे तक, इनको ज़कात देना जायज़ नहीं। मियाँ बीवी आपस में ज़कात देना जायज़ नहीं। तेरा ज़कात मुझे दे डाल, मेरा ज़कात तू ले ले, नहीं, जायज़ नहीं है। मियाँ बीवी आपस में ज़कात नहीं देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले जो सादात कहलाते हैं, उनको ज़कात नहीं देंगे। सैयदों को ज़कात नहीं देंगे, यानी उनको तोहफ़ा देंगे, अतिया देंगे। उनका एक बड़ा मकाम है, अल्लाह के नबी की निस्बत उनके साथ है, तो ज़कात माल का मैल है, उनको नहीं देंगे। और इसी तरह
زکوٰۃ مالدار کو نہیں دیں گے. مالدار سے مراد جس کے پاس قرض وغیرہ سے بچ کر 26,000 روپے کے بقدر ضرورت سے زائد سامان ہو. اگرچہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہ آئے لیکن ضرورت سے زائد سامان کوئی آدمی رکھا ہے شریعت میں, وہ 26,000 روپے کے بقدر پہنچتا ہے, قرض وغیرہ بھی نہیں ہے, تو شریعت میں وہ مالدار کہلاتا ہے. ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. اسی طرح مالدار کے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو کافروں کو زکوٰۃ نہیں دیں گے, مسلمان ہی کو زکوٰۃ دیں گے. مسلمانوں کے مال سے زکوٰۃ لیا جائے گا, مسلمان غربا میں دیا جائے گا, کافروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. پھر سنیں, ماں باپ, نانا نانی, دادا دادی, اور اوپر تک پھر بیٹا بیٹی, نواسا نواسی, پوترا پوتری, ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. میاں بیوی آپس میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اللہ کے نبی کے خاندان والوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. مالداروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں, اور اسی طرح کافروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اس کے علاوہ جو بھی غریب محتاج ہیں ان تمام کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. چاہے سگی بہن ہو, سگا بھائی ہو, تمام کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایک آدمی کا سگا بھائی ہے, پریشان حال ہے, قرض دار ہے, اب لاک ڈاؤن میں سب پریشان ہیں, تو ہم سگا بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, بہن کو دے سکتے ہیں, ماموں, چچا, تایا, خالہ, اور اسی طرح ساس, سالہ, سالیاں, تمام لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے, اس شرط کے ساتھ کہ وہ غریب ہو, پریشان ہو. جہاں تک ہو سکے زکوٰۃ دینے میں مردوں کو دیں, عورتوں کو نہ دیں, چونکہ عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں اور وہ خود زکوٰۃ دینا پڑتا ہے, تو عورتوں کو زکوٰۃ نہ دیں, مردوں کو دیں. مثلا میری بہن کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں لیکن اس کے پاس مال ہے, لیکن بہن بھی پریشان حال ہے, بہن بھی کو دے سکتے ہیں. بہن بھی جا کر اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ مال کسی کے ہاتھ میں چلا گیا تو وہ اس کا ہو جاتا ہے. مثلا ہم اپنے رشتہ دار کو, ماموں, چچا, بہن, بھائی, کسی کو زکوٰۃ ہم دے دیے. زکوٰۃ دینے کے بعد دوسرے دن یا اسی دن کبھی ان کے گھر کو گئے, اسی چیز میں سے یا اسی مال میں سے ہمیں کھلا رہے ہیں, جائز ہے, ہم کھا سکتے ہیں. جیسے ہی ان کے ہاتھ میں چلا گیا, وہ مالک بن گئے, وہ مال ان کا ہو گیا, اب ان کے لیے جس طرح چاہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو زکوٰۃ دینے میں اپنے خاندان والوں کو, اپنے رشتہ دار کو خیال رکھیں, اس میں دوہرا ثواب ملے گا. یہ زکوٰۃ دینے کا ثواب ہوگا, دوسرا رشتہ داری کا خیال کرنے کا ثواب ملے گا. اسی طرح مدارس والوں کو دے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدارس والے آپ کے گھر تک نہیں پہنچ رہے ہیں, آپ ان تک پہنچ کر یا ان کے بینک اکاؤنٹ کو معلوم کر کے زکوٰۃ پہنچائے. دیکھو, مدرسہ یا مسجد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. مدرسے میں غریب بچے جو پڑھتے ہیں ان کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے, ان کے کھانے کا نظم, کپڑے کا یا کتابوں کا, ضروریات کے لیے بہت ضرورت پڑتا ہے, تو ان غریب بچوں کے لیے مدد کریں. اور اسی طرح زکوٰۃ مدرسے کو دینے میں دو فائدہ ہوگا, ایک غریبوں کا فائدہ ہوگا, دوسرا بڑا فائدہ علم دین کی جو ترقی ہو رہی ہے, اشاعت ہو رہی ہے, اس میں بھی ہم حصہ لینے والے بنیں گے. یتیموں کو زکوٰۃ دیں. اسی طرح اڑوس پڑوس کو دیکھیں, آپ کے پڑوس میں, آپ کے گلی میں, آپ کے گھر کے پیچھے, آمنے سامنے کتنے لوگ پریشان ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے, ان کے گھروں میں کھانا پانی نہیں سے پریشانی, ان لوگوں کو زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ پیسہ ہی دینا ضروری نہیں, پیسہ بھی دے سکتے ہیں, چیز بھی لے کر دے سکتے ہیں. مثلا 1,00,000 روپیہ کسی کے پاس ہے, زیور ہے, اب اس کے لیے زکوٰۃ 2,500 روپیہ ہے, 2,500 روپیہ پیسہ بھی دے سکتے ہیں, یا 2,500 روپے کو چاول, شکر یعنی افطاری پیک, راشن پیک بنا کر بھی دے سکتے ہیں, یا کپڑا لے کر دے سکتے ہیں, یا عیدی کے پیسے میں دے سکتے ہیں. جیسا بھی ہو, غریب مستحق کو پہنچ جائیں, زکوٰۃ ادا ہو جائے گا. اور زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ بول کر دینا ضروری نہیں ہے, اگر ہم تحفہ بول کر دے دیں, ایسے ہی دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گا. زکوٰۃ خوشی کے ساتھ دے, دل جوئی کے ساتھ دے. ہم جتنا مال اللہ کے راستے میں دیں گے, اللہ ہمارے مال کو زیادہ کرے گا. مال کم ہوتا نظر آتا ہے لیکن دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. ہم جتنا اللہ کے راستے میں دیں گے, خرچ کریں گے, جس طرح کنواں سے پانی نکالتے رہیں گے پانی آتا رہے گا, اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے رہیں گے, اللہ اپنے خزانے سے ہمیں عطا کرتا رہے گا. تو زکوٰۃ کا خاص خیال رکھیں, زکوٰۃ کے مسائل کو معلوم کریں.
اور بھی بہت سے باریک باریک مسائل ہیں، آپ علماء کرام سے اپنے مسائل کو معلوم کر کے زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے صدقات کو، خیرات کو قبول فرمائے، زکوٰۃ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے، دینے والا بنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔